آج مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ آج کے مرد کی نگاہ میں حیا نہیں ہے۔ پتر تیری گود میں جو بچہ ہے نا اس کی پرورش ایسے کری کہ 15 سال بعد آنے والی عورت یہ شکایت نہ کرے کہ آج کے مرد کی نگاہ میں حیا ہے۔ پتر کیا کرے؟ جب ماؤں کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے اور اس کے اوپر شاہ رخ خان اور سلمان کی فلمیں اور گانے چل رہے ہوں گے تو پتر بچے کنجر پیدا ہو سکتے ہیں، نیک اور صالحہ تو نہیں پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد تو پیدا نہیں۔ اور پتر اس کے لیے ہمیں وہ مائیں لانی پڑے گی کہ جس ماں کو یہ کہا تھا کہ بچہ کالا ہے، اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، میں نے تو مقابلہ حسن میں تو نہیں بیچنا، میں نے تو اپنے بچے کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا، اور 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کے دروازے کے آگے بھیک نہیں مانگ رہا تھا، احتجاج نہیں کر رہا تھا، بلکہ فاتحانہ بیت المقدس کے دروازے کے آگے کھڑا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی۔ وہ 16 سال کا بچہ کہ جب ایک ندا لگتی ہے، یا اہل الحجاج آئینہ حجاج، اے حجاج کتنے ہیں، اے حجاج دیکھ تیری امت کی بیٹیاں راجہ داہر کے قبضے میں ہیں، اس کے چنگل میں ہیں، ان کی عزت خطرے میں ہے، یا اہل الحجاج۔ حجاج کہاں ہے؟ حجاج تک پیغام پہنچا کہ حجاج امت کی بیٹیاں تجھے پکارتی دشمن گھسیٹ کے لے کے گئے تھے۔ حجاج نے 1 بار 2 بار 3 بار لشکر بھیجے اور قسم کھائی کہ جب تک امت کی ان بیٹیوں کو بازیاب نہیں کروا لوں گا، نہ اپنی منکوہا کے پاس جاؤں گا اور نہ میری کمر میرے بستر کو دیکھے۔ اور 16 سال کا بچہ، آپ تصور کیجئے کہ اس ماں نے جس نے 16 سال کے بچے کی تربیت کی ہوگی، اس نے کب اس کو قرآن حفظ کروایا ہوگا، کب درس حدیث سنایا ہوگا، اس نے کب اس کو جو ہے وہ علوم و فنون سکھائے ہوں گے، کب تیراکی سکھائی ہوگی، کب تلوار بازی سکھائی، کب جنگی حکمتیں جنگی سکھائی ہوگی، اور کب اسے نیزہ بازی اور تلواری اور تیراکی سکھائی ہوگی کہ 16 سال کی عمر میں ملتان، سینٹ آف سٹی آف دا سینٹس، ملتان کی سرحد تک وہ پہنچتا ہے۔ اور آج قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کی برکت سے ہے۔ وہ مائیں نہیں ہے پتر ہمارے پاس کہ جو کہتی ہے کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مصلی بچھاتی ہے اور روتی گڑ گڑاتی ہے کہ اللہ پہلے تو نے شوہر لے لیا، میں نے صبر کیا، اللہ اولاد کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ تو نے اس کی بینائی لے لی، اللہ منو نہیں پتا میرے بچے کو بینائی عطا فرماؤ۔ اور روئی گڑ گڑائی، راتوں رات مسلوں کے اوپر بھگو دیے مسلے اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ یہ تو اتنی استقامت اور استقلال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ ابراہیم جائیے میری بندی کو خوشخبری سنائیے، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اب محض ظاہری بینائی نہیں بلکہ باطنی بینائی بھی عطا کی جائے گی، اور اب وہ محض محدث نہیں امام المحدثین بنیں گے۔ اور پتر امام بخاری کی ماں بھی تو عورتوں کی طرح عورت تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ جس رب کے آگے گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے، وہ سنتا ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ بکا کرنے والے کیا ہو بکا کو سنتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مانگو، کوئی ہے کہ ضرورت مند ہو، کوئی ہے بیماریوں سے نجات چاہتا، کوئی ہے قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی ہے تنگی تکلیف پریشانی مجبوریوں سے خلاصی چاہتا ہے، اوے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے، there is anyone، کوئی ہے۔ لیکن بچے اور بچیاں موبائل لوگ ملنے لگے،